اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب حروف مقطعات جو ہیں، اس قسم کے حروف جو ہیں اکثر صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، تو ان کے درست معنی اور مفہوم آج کل کے دور میں متعین کرنا مشکل ہے، لیکن کافی جو مفسرین ہیں انہوں نے ان کے معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے عرب ادبا جو تھے، جو کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود ہی گھڑ لی ہے، تو ان کو ایک چیلنج تھا کہ قرآن انہی بنیادی حروف سے بنا ہوا ہے جنہیں تم استعمال کرتے ہو، تو اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ حق نہیں ہے تو تم بھی پھر ایسا قرآن بنا لاؤ۔ یہ ایک یعنی کہ تفسیر یعنی ایک یہ تفسیر ہے یا ایک یہ بات ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اکثر جگہ بھی ان حروف مقطعات کی تفسیر میں یہی آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عرب ادبا کو چیلنج ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن گھڑ لیا، تو پھر آپ ان کے مطالب بھی بتا دیں۔ اگر وہ جو ہے وہ حق میں قرآن حق نہیں ہے، انہوں نے خود ہی بنا لیا اس کو، تو پھر آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کتاب کون سی ہے؟ یعنی کہ یہ قرآن، ابھی اس سے پہلے ہم نے بات کی تو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگلی آیت سے متقین کی صفات شروع ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک آئینہ ہے، جو ہم اس میں اب دیکھتے جائیں گے نا، ہمیں اپنی اندر کی کوالٹیز، اپنے اندر کی صفات اور خامیاں نظر آتی جائیں گی۔ تو اب آپ بھی اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کہ کیا ہم میں یہ کوالٹیز ہیں، کیا ہم متقین کی لسٹ میں ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غیب پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا بیسک جزو ہے، اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہاں بات ہوئی نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا ہے کبھی پڑھ لی، جی چاہا تو پڑھ لی، جی چاہا تو چھوڑ دیا، لیکن نماز قائم کرنا ہے، نماز کو اس کے پورے رکوع و سجود کے ساتھ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر قائم کرنا، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کیا تو چھوڑ دیا، دل کیا تو پڑھ لیا۔ اگر دل نہیں بھی کر رہا ہے یا کوئی دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے تو بھی انسان کو اپنی نماز کی فکر ہو اور وہ اس کو وقت پر ادا کرے، تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اب رزق دیا ہے، اس سے مراد صرف دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رزق جو ہے وہ ہر طرح کی نعمت ہے۔ رزق میں علم بھی آتا ہے، رزق میں یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی مال بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ رزق میں نیک اولاد بھی آتی ہے۔ ہر طرح کی نعمت جو ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ سب رزق میں آتی ہیں جو انسان کو اس نے عطا کی ہوئی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا الیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی کہ وحی پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ وحی اب نازل شدہ جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا جاتا تھا وہ صرف قرآن کریم نہیں تھا، وحی بھی تھی، اور قرآن کا بیان بھی تھا، یعنی کہ جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، جیسے نماز ادا کرنے کا طریقہ یا زکوٰۃ کا نصاب، یہ سب جو ہے یہ سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ وہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ جیسے توریت، زبور،
آسمانی کتابوں پر ایمان جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایمان میں شامل ہے، تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر جو صحیفے اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل انہوں نے صرف قرآن پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پہلی کتابیں ہیں، جو پہلے صحیفے ہیں قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہم اس پہ ایمان نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ تھے تو وہ بھی ٹھیک اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، لیکن جیسے تو رعایت ہے تو یہودیوں نے اس میں اپنے مرضی کے مطابق ان کے علماء نے اپنی آسانی کے لیے اس میں تحریف کر دی. اسی طرح انجیل جو ہے وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. صرف قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور اتنے سال یعنی 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا. تو اس لیے صرف اسی کے احکامات اور اسی کے باتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے فرض اور لازمی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ آخری نبی ہیں، تو ان کی جو سنتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ مکمل جامع ہے، اس میں کوئی تحریف آج تک نہیں ہو سکی. تو یہ آج تک اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ویسے ہی ہے جیسے یہ نازل کیا گیا تھا. تو پھر اس پر ہی عمل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لازم ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یہ ایمان بالغیب میں آتے ہیں، یعنی ہم نے نہیں دیکھا، آخرت کسی نے نہیں دیکھی، نہ کسی نے آ کے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ایمان بالغیب ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آخرت نہ بھی ہوتی، آخرت کے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ انسان اس دن کے ڈر سے، اس دن کے خوف سے، اس دن کے حساب کے خوف سے نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کے احکامات پورے کرے. دیکھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سال کے آخر میں امتحانات ہوں گے، تو ایک بچہ جو ہے وہ سارا سال تیاری کرتا رہے گا. لیکن اب جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہیں، تو آپ کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ فی الحال تو کوئی پیپرز بھی نہیں ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے. تو بچوں کو اگر اسکول سے کام مل بھی جاتا ہے یاد کرنے کا تو وہ یاد نہیں کر رہے. تو یہ اگر آخرت کا خوف نہ ہو انسان میں تو وہ تو کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ دیکھیں اگلی آیات میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام ہے جن پہ متقی لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو یہی لوگ، جو متقی لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کے متقی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. یہاں اب میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کے شروع میں 3 گروہوں کی بات ہے. اب متقین کی ہو گئی، یہ مشرکین کی ہو گئی، اور پھر آگے بات ہوگی منافقین کی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اب مہر کب لگتی ہے انسان پہ؟ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس شخص کے دل میں کوئی حق بات جو ہے وہ نہیں جا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیل کر دیتے ہیں، اس پہ مہر لگا دیتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے یہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اس کا مفہوم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر چھوٹا سا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے اور آخر کار دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی مہر لگانے کی زمرے میں آتا ہے، اسی کو مہر لگانا کہتے ہیں، کہ پھر اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات، کوئی حق بات جو ہے وہ نہیں جا سکتی. استغفر اللہ، اللہم لا جل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اب یہ دیکھیے جی، یہ ہے وہ تیسرا گروہ جس کے بارے میں بات کی تھی کہ منافقین کا، جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ان سے بھی جو ایمان لائے، وہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں رہے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اہل ایمان کی محفل میں آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ، یعنی بظاہر دل کے حالات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے ان کے حق میں بہتر نہیں ہیں، لیکن چلو ہم یہاں ان کی، جس کو کہتے ہیں نا مخبری کرنا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، یہاں سے کوئی ایسی بات اٹھائیں جس بات سن لیں، یا ایسی بات جو ہے وہ ان کو پتہ لگے جس کو اٹھا کے کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکیں. تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اپنے لیے وہ آخرت کا عذاب گھیر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یعنی منافقت ہے نا، تو نفاق کا مرض ہے. اب نفاق کا مرض کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے حسد. ٹھیک ہے، جو جو اسلام کی شان و شوکت بڑھتی جاتی ہے تو ان کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑھا دیا. اب نفاق کا مرض تھا ان میں، ایک تو ان میں ویسی منافقت تھی نا، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں. تو یہ منافقت تھی کہ ان کے منہ پہ ان کے تھے لیکن دل کے کھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، اور وہ جو جھوٹ بک رہے ہیں ان کے لیے اس کے بدلے میں المناک عذاب ہے. استغفر اللہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انہیں، یعنی ان کی جب کوئی چوری یا کوئی ان کا یعنی ایسے جب یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی چال چلتے تھے تو کوئی چال ان کی پکڑی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ ایسا مت کرو، تو یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ ان کی دلی ہمدردیاں جو تھی وہ تو کافروں سے تھی لیکن جاسوسیاں یہ مسلمانوں کی کرتے تھے. اور پھر جب انہیں کہا جاتا تھا کہ نہ کرو تو کہتے تھے ہم تو صلح چاہتے ہیں کہ سب لوگ پہلے کی طرح جو ہے وہ شیر و شکر ہو جائیں، اور نئی دین کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی جو یہاں پہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مسلمانوں کا گروہ، مشرکین کا گروہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب پہلے کی طرح آپس میں اتفاق محبت سے رہیں. الا خبردار انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. اچھا، یہی لوگ مفسد ہیں مطلب یہ کہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں، یہ جا کے جاسوسیاں کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں تو یہی فساد پھیلاتے ہیں، لیکن ان کے خود اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان والے ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ ان کے نزدیک جو سچے ایمان والے تھے وہ احمق تھے، کیونکہ وہ دنیاوی مفادات کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ یعنی وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اسلام کے خاطر اپنی جان و مال جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیں. اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ ایسے ایمان والوں کو سمجھتے تھے کہ یہ احمق ہے. ہم احمق نہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں کہ مسلمانوں پہ مسلمان ہیں، جاسوسیاں کر کے کفار کو دیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں فائدہ ہے. اور
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن خوب جان لو کہ حقیقتاً احمق لوگ یہ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی ہوئی ہے۔ یہاں دنیا کے مال کو بہتر سمجھتے ہیں اور دنیا خرید کر سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ خود سمجھدار نہیں ہے، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی الحمدللہ 13 آیات پڑھ لی ہیں، تو ٹائم جو وہ پورا ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کی فہرست میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نہ دے کہ ہم اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، جو منافقین کی فہرست میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم پہ اس مشکل دور میں یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دلا دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے مال میں برکت دے دے، اور گھروں میں امن، چین اور سکون دے۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔